मौसम अब्र आलूद था। कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती थी, कभी बारिश कुछ तेज हो जाया करती थी, मगर शिहाब भाई एक कदम नहीं रुकते थे। वो जहाँ से भी गुजरते थे, लोग जौक दर जौक उनका इस्तकबाल करने पहुँच जाया करते थे। क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, बस अकीदतमंदों का एक हुजूम हर जगह पाया जाता था। हैरत की बात तो ये थी कि कुछ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनसे मिलने आया करते थे। दूर दूर से उस जगह पर पहुंच जाया करते थे जहां से शिहाब भाई का गुजर होता था। आज भी पूरी सड़क भरी हुई थी। करीब आकर शिहाब भाई से मुसाफा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस दूर हटा देती थी, मगर शिहाब भाई के जो भी करीब आता उनसे जरूर मिलते थे। इसी तरह वो अपने पाक सफर को जारी व सारी रखे हुए थे, मगर कहते हैं कि हर अच्छे काम में रुकावटें जरूर आती है। तो इसी तरह शिहाब भाई के सफर में भी रुकावटें आया करती थी, लेकिन वो उससे घबराते नहीं थे। बस अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हुए अपने सफर को जारी रखे हुए थे। मगर आज कुछ अजीब सा समा था। आज वो अजमेर शरीफ से आगे निकल चुके थे और एक छोटे से शहर तक पहुंच चुके थे, और वहां लोगों का जम्मे गफीर देखने से ताल्लुक रखता था। शिहाब भाई बहुत खुश थे। यहाँ भी लोग उनका साथ देने जौक दर जौक पहुँच गए थे। उस वक्त सुबह के तकरीबन 7 बज रहे थे। लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया था। हल्की हल्की फवार भी पड़ रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। शिहाब भाई लोगों की इतनी मोहब्बत देखकर आप दीदा हो गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या वाकया पेश आने वाला था। जो ही वो अजमेर शरीफ की सरजमीन को अलविदा कहकर आगे बढ़े थे, उसी वक्त चारों जानिब से उनको घेरे में ले लिया था। वो अब अपना सफर जारी रखना चाहते थे, मगर हर कोई उससे मिलना चाहता था। यही मिलते मिलाते हुए वो कुछ दूर ही चल सके थे। चलते चलते वो काफी आगे निकल आए थे। यकायक उन्होंने देखा कि एक काफिला सा सामने से चलता हुआ आ रहा था। पुलिस ने शिहाब भाई को रुकने का कहा और खुद आगे बढ़ने लगे। वो सैकड़ों अफराद का हुजूम था जो सीधा शिहाब भाई की जानिब बढ़ता हुआ चला जा रहा था। यूं तो लोग उनसे मुलाकात के लिए हर जगह मौजूद रहे थे, मगर अजमेर शरीफ से आगे छोटा सा शहर था, वहाँ भी कोई उनसे मिलने का ख्वाहा होगा उन्होंने सोचा नहीं था। पुलिस ने आगे बढ़कर उस काफिले को रोक लिया था। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों रास्तों के बीचों बीच आ गए हो? पुलिस ने उनसे सवाल कर डाला, मगर उन लोगों का एक ही जवाब था कि वो शिहाब भाई को ही जवाब देंगे। ये मंजर देखकर शिहाब भाई आगे की तरफ बढ़ रहे थे और आगे जाकर उन सबको सलाम किया। उनके सलाम करने की देरी थी कि सब लोग एक जबान होकर सलाम का जवाब भी देने लगे और बहुत सी दुआएं भी देने लगे थे। उनका जोश और जज्बा देखने से ताल्लुक रखता था। वो लोग इतने जज्बाती हो रहे थे कि लोगों की आंखों से बेवजह ही आंसू बह रहे थे। ये मोहब्बत और मंजर देखकर शिहाब भाई भी आप दीदा हो गए थे। उन्होंने बहुत से लोगों से हाथ मिलाया था, जबकि उनको पुलिस इस बात की इजाजत नहीं दिया करती थी कि उन पर कोई हमला भी कर सकता था। मगर शिहाब भाई मोहब्बत के हाथों मजबूर हो चुके थे। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़े और शिहाब भाई से बात करनी चाहिए थी। शिहाब भाई चौंक गए थे कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि ये ज़ईफ इंसान यहाँ तक आया हुआ है। शिहाब भाई ने उनसे सलाम दुआ की और पूछा कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। तब वो बूढ़ा शख्स रो पड़ा और कांपते हुए लबों से बोला, हाँ बेटा, बरसों से मेरी आरजू थी कि मैं भी हज पे जा सकूं, मगर हर दफा कोई न कोई मजबूरी आड़े आ गई थी और यूं ही मैं इस हालत को पहुंच चुका हूं कि अभी शायद हज पे ना जा सकूं। मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी अर्जी मेरे अल्लाह के घर में जरूर पेश करना कि वो मरने से पहले मुझे अपने घर का दीदार नसीब फरमाएं। वो शख्स रोता हुआ कहे जा रहा था। शिहाब भाई ने बुलंद आवाज में आमीन कहा तो पूरा मजमा सुम्मा आमीन की सदा से गूंज उठा था। शिहाब भाई ने वादा किया कि उनका नाम लेकर उनके लिए खानाए काबा में दुआ करेंगे। अब वो शख्स काफी खुश दिखाई दे रहा था। शिहाब भाई को दिली सुकून मिला हुआ था। शिहाब भाई को दिली सुकून मिला था उससे बात करके। इतने में और भी बहुत से लोग दुआ का कहने लगे थे। शिहाब भाई काफी थक चुके थे, मगर उन्हें अपना सफर जारी रखना था और ऐसे में अचानक करीबी मस्जिद से जोहर की अजान की आवाज आने लगी थी।
اور سب لوگ نہایت خاموشی سے اذان کا جواب دینے لگے تھے۔ شہاب بھائی نے مسجد کی جانب رخ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی سارا مجمع اسی جانب چل پڑا تھا۔ اسی وقت ایک شخص بولا، شہاب بھائی کیوں نہ آج آپ نماز کی امامت کروا دے۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ سارا ہجوم بول اٹھا، ہاں بھائی آپ کروا دو۔ شہاب بھائی پہلے تو سوچ میں پڑ گئے، مگر ان لوگوں کی محبت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا، مگر مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مسجد کافی چھوٹی تھی، جبکہ لوگوں کا ہجوم بہت بڑا تھا، اور تو اور لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ ایسے میں وہ کہاں امامت کرواتے۔ تبھی ایک شخص بولا، بھائی جان آپ سامنے والی خالی میدان میں امامت کروا دے، یہ میدان کافی خالی ہے اور مسجد کے قریب بھی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اس جانب جمع ہونے لگے تھے، مگر یہاں تو ریل کی پٹری ہے۔ ایک پولیس اہلکار بولا تو مقامی لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ پٹری تو کئی سالوں سے بند پڑی ہے، یہاں اب تک نہ تو کوئی ٹرین آتی ہوئی دکھی ہے اور نہ ہی جاتی ہوئی دکھی ہے، بس ایک ٹرین آیا کرتی تھی، اب وہ بھی ایک عرصے سے نہیں آتی ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر بولے تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ کچھ دیر میں بنی صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی سب سے آگے آگے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ آج انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی تھی کہ اجنبی شہر میں کئی انجان لوگوں کو وہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہاب بھائی نے نماز شروع کی اور ان کے ساتھ سارے مجمع نے بھی شروع کر دی۔ ایک سما بن چکا تھا، بوڑھے جوان سب نماز میں شامل ہو چکے تھے۔ کچھ پولیس اہلکار بھی مسلم تھے، وہ بھی شامل ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی خشوع و خضوع سے امامت کروا رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، اور شہاب بھائی کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین میں وائبریشن سی ہونے لگی تھی۔ ایسا اکثر ٹرین کے آنے پر ہوا کرتا تھا، مگر یہاں تو ٹرین نہیں آیا کرتی تھی۔ خیر انہوں نے اپنی نماز پر دھیان دیا اور رکوع و سجود میں مصروف رہے۔ ابھی زمین میں تھر تھلی سی مچ گئی تھی، سب لوگ محسوس کر رہے تھے، مگر ہر کوئی اپنی نماز میں دھیان دینے لگا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت کوئی بھولی بھٹکی ٹرین اس پر بھی آ سکتی ہے۔ کیا وہ ایک ٹرین ہی تھی جو سیدھا اسی جانب بڑھ رہی تھی جہاں شہاب بھائی امامت کروا رہے تھے؟ ٹرین اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ منظر کافی دل دہلانے والا تھا۔ کافی لوگ بے چین ہو چکے تھے، مگر کوئی بھی اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی شہاب بھائی نے سجدے میں اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، جہاں تو نے مجھے اس جگہ امامت کروانے کی سعادت بخشی، وہاں مجھے مہلت بھی عطا فرما کہ میں اپنی اور ان سب کی نماز پوری کر سکوں۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی شہاب بھائی دعا ہی کر رہے تھے کہ ٹرین بس ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے اندیکھی طاقت نے جکڑ لیا تھا، ان کا ایمان کو وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ جو لوگ نماز میں شامل نہ ہو پائے تھے وہ زور زور سے چلاتے ہوئے ان کی جانب جا رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، ٹرین آ رہی ہے۔ سب لوگ ان تک پہنچنے ہی والے تھے کہ سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی تھی۔ کچھ لوگ تو بس ہکے بکے رہ گئے تھے، کسی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کسی نے اپنی آنکھ بند کر لی تھی۔ وہ منظر اتنا حیران کن تھا کیونکہ وہ تیز رفتار ٹرین جو کہ شہاب بھائی کی جانب بڑھ رہی تھی، ان کے قریب آتے ہی بس 1 میٹر کے فاصلے پر اچانک رک گئی تھی۔ یہ ناممکن تھا، ٹرین اس طرح بیچ میں تو کبھی نہیں رکتی تھی، اور وہ ایک مال گاڑی تھی، جانے کیسے رک گئی تھی۔ شہاب بھائی نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب لوگ دعا میں شامل ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی وہ پلٹے تو اسے بالکل کھڑا پایا۔ سب لوگ راستے سے ہٹنے لگے تھے۔ کچھ لوگ اب بھی خوف زدہ تھے، کچھ لوگ اتنے دہشت میں آ گئے تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ ٹرین کا ڈرائیور اترا تھا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ سب لوگ کہنے لگے یہاں تو شہاب بھائی نماز ظہر کی امامت کروا رہے تھے، اس لیے زیادہ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اس میدان میں آنا پڑا تھا۔ تب اس ڈرائیور نے بتایا کہ ان کی ٹرین بیچ راستے میں قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ تبھی ریلوے انتظامیہ نے اس کا رخ اس ویران پٹری کی جانب موڑ دیا تھا، ورنہ کسی بھی ٹرین سے ٹکرا سکتی تھی۔ مگر وہ سخت حیرت زدہ تھا کہ یہاں آتے ہی ٹرین رک گئی تھی، جبکہ اس کا بریک فیل ہو چکا تھا، اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ
کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور خوشی سے سب لوگ بتانے لگے تھے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ہی کر دکھایا۔ جو اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ شہاب بھائی نے سجدہ شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ بھی لوگ سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاج رکھ لی تھی، ورنہ اتنے سارے لوگوں کو بہت بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب شہاب بھائی نے سب سے رخصت لی اور اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ سب نے ان کو بھرپور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب بھائی کو اپنے گھر میں صحیح سلامت پہنچائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔